نیوز انسائیڈر کا خاص پروگرام اردو خبرنامہ دیکھ رہے ہیں آپ۔ چلیے تفصیلات میں جانے سے پہلے ایک نظر سرخیوں کی اور۔ امت شاہ ہو یا کوئی اور شاہ ہو، کوئی بھی تمل ناڈو کو کنٹرول نہیں کر سکتا، تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ ایم کے اسٹالن کا بیان۔ ہندوستان اور پاکستان کو آپس میں بات کرنی چاہیے کیونکہ اس سے ہی آگے بڑھا جائے گا، سابق رو چیف اے ایس دلت کا بیان۔ محکمہ صحت کی جانب سے ڈل جھیل میں شکارہ آپریٹرز کے لیے تازہ حفاظت کے رہنما خطوط جاری کیے گئے۔ وقف ترمیمی ایکٹ پر مایوس کن خاموشی کے لیے پی ڈی پی نے نیشنل کانفرنس حکومت کو حرف تنقید بنایا۔ کانگریس کی ایک ٹیم کی جانب سے جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سے ملاقات کی گئی اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وادی کی طرح جموں میں بھی دہشت گردی کو کچل دیا جائے گا، جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کا بیان۔ سری نگر کے بیمنا میں زبردست آگ بھڑک اٹھنے کے نتیجے میں 6 فائر فائٹرز ہوئے زخمی۔ جنوبی کشمیر میں شدید ژالہ باری سے سیب کے کاشتکار ہوئے متاثر، اپنی پارٹی کے صدر سید محمد الطاف بخاری نے افسوس کرتے ہوئے انتظامیہ سے مدد کی اپیل کی۔ کسی بھی چیئرمین کو کسی طرح سے سیاسی بیانات دیتے ہوئے آج تک نہیں دیکھا ہے، سینئر ممبران پارلیمنٹ کی جانب سے عدلیہ کے خلاف تبصرہ کے لیے نائب صدر دھنکڑ پر تنقید کی گئی۔ جموں و کشمیر کے راجوری کی ایک یونیورسٹی کے پروفیسر نے ان پر فوج کے حملے کا الزام لگایا، تاہم فوج کی جانب سے انکوائری کا حکم جاری کر دیا گیا۔ اور اداکار عمران ہاشمی سری نگر میں اپنی فلم گراؤنڈ زیرو کے پریمیئر کے لیے پہنچے، ان کی جانب سے اس اقدام کو کشمیر کے لیے ایک علامتی لمحہ دیا گیا قرار۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ سال 2026 کے انتخابات کے لیے اے آئی اے ڈی ایم کے ساتھ بی جے پی کا اتحاد بنانے والے وزیر داخلہ امت شاہ پر سخت حملہ کرتے ہوئے تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ ایم کے اسٹالن کی جانب سے مرکزی وزیر داخلہ سے کہا گیا کہ ڈی ایم کے اتحاد 2026 کے اسمبلی انتخابات میں ہاتھ سے ہاتھ جوڑے گا، اور زور دے کر کہا کہ تمل ناڈو دلی کے لیے ہمیشہ اسے کنٹرول سے باہر رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ چاہے امت شاہ ہو یا کوئی بھی شاہ ہو، تمل ناڈو پر کنٹرول نہیں کر سکتا۔ وہیں وزیر داخلہ امت شاہ کو حرف تنقید بناتے ہوئے ایک سرکاری تقریب میں اپنی تقریر کا ایک اہم حصہ وقف کرتے ہوئے ایم کے اسٹالن نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ کیا بی جے پی کا ماسٹر اسٹریٹجک ریاست کے طلبہ کے لیے نیٹ سے چھوٹ کا وعدہ کر سکتا ہے، اس بات کو یقینی بنا سکتا ہے کہ ہندی کو نافذ نہیں کیا جائے گا، یا پھر اس بات کی ضمانت دے سکتا ہے کہ تمل ناڈو کی نمائندگی حلقہ بندیوں کی وجہ سے کم نہیں ہوگی۔ را کے سابق سربراہ امرجیت سنگھ دلت کی جانب سے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان مذاکرات کی حمایت کرتے ہوئے کہا گیا کہ بات چیت ہونی چاہیے کیونکہ یہ آگے بڑھنے کا راستہ دکھائے گی۔ انہوں نے بیان میں کہا کہ میری رائے ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کو بات چیت کرنی چاہیے، جب بات چیت ہوگی تو چیزیں سامنے آئیں گی اور حل ہو جائیں گی، بات چیت کرنے میں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ دلت کی جانب سے ایک تقریب کے موقع پر بیان دیتے ہوئے کہا گیا جہاں پر وہ اپنی کتاب دا چیف منسٹر اینڈ دا اسپائی کو ریلیز کر رہے تھے۔ اسٹار ہاسپٹل سنت نگر بائی پاس سری نگر آپ کے ساتھ۔ زندگی قیمتی ہے اور اس کی حفاظت ہمارا فرض، اور اس فرض کو نبھاتے ہیں ہم ذمہ داری کے ساتھ۔ بیماری سے شفا تک کا سفر ہوگا اور بھی آسان۔ اسٹار ہاسپٹل، جہاں آپ کو ملیں گی تمام تر سہولیات، ایک ہی چھت کے نیچے ماہر ڈاکٹر، اعلیٰ تعلیم یافتہ سٹاف، وہیں بہترین ہیلتھ کیئر ٹیکنالوجی کے ساتھ۔ دیر نہ کریں، آج ہی رابطہ کریں۔ اسٹار ہاسپٹل سنت نگر بائی پاس میں ملیں گی آپ کو ماہر ڈاکٹرز، جن میں گائنیکالوجسٹ، میڈیکل اسپیشلسٹ، ڈرمیٹولوجسٹ، آرتھوپیڈکس، نیورولوجسٹ، کارڈیولوجسٹ، ای این ٹی کے ساتھ فزیشین، اور بھی کئی ساری سہولیات جدید آلات سے آراستہ۔ اسٹار ہاسپٹل سنت نگر سری نگر، آج ہی رابطہ کریں۔ ہمارے نمبر ہیں 019424365338، وہی دوسرا نمبر ہے 8899227884۔ ان نمبرات پر رابطہ کریں اور اسٹار ہاسپٹل میں جو سہولیات مل رہی ہیں ان کا آج ہی فائدہ اٹھائیں۔ کشتی ڈوبنے کے واقعے کے چند دن بعد ڈائریکٹوریٹ آف ٹورزم کشمیر کی جانب سے حادثات کو روکنے اور ہموار آپریٹرز کو یقینی بنانے کے لیے لازمی حفاظتی رہنما خطوط جاری کیے ہیں۔
ایک سرکاری حکم کے مطابق تمام شکاروں کو محکمہ صحت کے ساتھ رجسٹر ہونا چاہیے اور ان کی رجسٹریشن نمبر واضح طور پر ظاہر کرنے چاہیے۔ سرکاری حکم میں لکھا گیا ہے کہ آپریشن میں جو بھی غیر مجاز یا پھر غیر رجسٹر شکارہ پائے جائیں گے اسے فوری طور پر ضبط کر لیا جائے گا۔ مزید لکھا گیا ہے کہ لائف جیکٹ اب لازمی ہے۔ ہر شکارے کے ساتھ مسافروں کی تعداد کے برابر یا پھر اس سے زیادہ ہی جیکٹیں لے جانے کی ضرورت بھی ہے۔ اگر نابالغ بچے بھی ہوتے ہیں تو بچوں کے سائز کی جیکٹیں بھی دستیاب ہونی چاہیے۔ کسی شکارے کو اس وقت تک چلانے کی اجازت نہیں ہوگی جب تک کہ ہر مسافر مناسب حفاظتی سامان نہیں لے جاتا۔ مزید برآں یہ بھی کہا گیا ہے کہ شکارے کو اپنی زیادہ سے زیادہ مسافروں کی گنجائش، رجسٹریشن نمبر اور ٹورزم پولیس، ڈیزاسٹر ریسکیو ٹیموں اور قریبی فائر اینڈ ریسکیو اسٹیشنوں کے ہنگامی رابطے نمبر بھی دکھانے چاہیے۔ حزب اختلاف کی پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی جانب سے جموں و کشمیر میں نیشنل کانفرنس حکومت پر سخت حملہ کیا گیا اور اس پر ملک بھر میں مسلم اداروں کو منظم طریقے سے نشانہ بنائے جانے کو نظر انداز کرتے ہوئے انتظامی کنٹرول کو ختم کرنے کے لیے گھپلے کا الزام بھی لگایا گیا۔ اپنے ماہانہ نیوز لیٹر سپیک اپ میں پی ڈی پی کی جانب سے کہا گیا کہ وقف ترمیمی بل جارحانہ طور پر بی جے پی کے ذریعے پارلیمنٹ کے ذریعے پیش کیا گیا تھا۔ ہندوستان میں مسلم کمیونٹی کو بے اختیار اور بے دخل کرنے کے لیے ایک اور دانستہ اقدام ہے۔ ان کی جانب سے نیوز لیٹر میں کہا گیا کہ بغیر معنی خیز بحث یا پھر مشاورات کے قانون سازی اقلیتوں کے حقوق کی پامالی اور مسلم اداروں اور وقف کو منظم طریقے سے نشانہ بنانے کے بارے میں شدید خدشات کو جنم دیتی ہے۔ پی ڈی پی نے مایوسی کے ساتھ نوٹ کیا کہ جسے اس نے جموں و کشمیر سے مایوسی کن خاموشی کہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان کا واحد مسلم اکثریتی خطہ ہونے کے باوجود بھی ہماری حکومت اس چیز میں ناکام رہی ہے۔ یہ بتاتے ہوئے کہ کشمیر کی طرح جموں کے علاقوں میں بھی دہشت گردی کو کچل دیا جائے گا، لیفٹیننٹ گورنر منہوج سنہا کی جانب سے دہرایا گیا کہ حکومت جموں و کشمیر کو دہشت گردی سے پاک بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ جموں و کشمیر پولیس کی بہادری کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے لیفٹیننٹ گورنر منہوج سنہا کی جانب سے نوجوان بھرتی ہونے والوں کو مادر وطن کی حفاظت کے لیے متعدی اور اعلیٰ پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ کام کرنے کی تلقین کی گئی۔ گوسیا کالونی بمنا میں جمعہ کی شام کو ایک زبردست آگ بھڑک اٹھی جس نے فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز ڈپارٹمنٹ کی جانب سے فوری اور بڑے پیمانے پر رد عمل کا آغاز کیا۔ عہدیداروں کی جانب سے بتایا گیا کہ انہیں 7:19 پر ایک کال موصول ہوئی تھی اور پہلی فائر یونٹ کو 7:20 پر متحرک کر دیا گیا تھا۔ سری نگر کے متعدد فائر اسٹیشنوں سے کل 9 فائر ٹینڈرز کو کام پر لگا دیا گیا۔ وہیں حکام کی جانب سے بتایا گیا کہ فائر فائٹرز نے شدید اور خطرناک حالات میں آگ پر قابو پا لیا تھا۔ آگ بچانے کی کارروائی کے دوران ایک سینئر افسر سمیت 6 اہلکار زخمی ہو چکے ہیں۔ جنوبی کشمیر کے شوپیاں ضلع کے کئی علاقوں میں جمعہ کو ژالہ باری ہوئی ہے جس سے بڑے پیمانے پر نقصان ہوا ہے۔ اچانک موسمی واقعے نے باغات کو نقصان پہنچا دیا ہے۔ درخت جڑوں سے اکھڑ چکے ہیں اور رہائشیوں میں تشویش کا باعث بن گیا ہے کیونکہ ماربل کے سائز کے جتنے اولے چھتوں پر اور پھر کھیتی باڑی میں ٹکرا چکے ہیں۔ سب سے زیادہ متاثر ہونے والے علاقوں میں کئی مرکزی شہروں کے حصے آئے ہیں۔ وہیں آئینی شاہدین نے بتایا ہے کہ طوفان بغیر وارننگ کے آیا تھا اور تقریباً 15 منٹ تک جاری رہا اور تاہم اس کا اثر بے حد زیادہ تھا۔ اس حوالے سے جموں کشمیر اپنی پارٹی کے صدر سید محمد الطاف بخاری کی جانب سے ایکس پر پوسٹ میں کہا گیا کہ شوپیاں ضلع کے مختلف حصوں سے موصول ہونے والی رپورٹوں سے پتہ چلا ہے کہ شدید ژالہ باری نے باغات میں سیب کے نازک پھولوں کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا دیا ہے جس سے آنے والے فصل کو ممکنہ طور پر خطرہ لاحق ہے۔ انہوں نے کہا کہ میری گہری ہمدردی اس سخت موسم سے متاثر ہونے والے تمام لوگوں کے ساتھ ہے۔ ان کی جانب سے آگے کہا گیا کہ میں انتظامیہ پر زور دیتا ہوں کہ وہ نقصان کا مکمل جائزہ لینے کے لیے متاثرہ علاقوں میں سرکاری ٹیم تعینات کریں۔ یہ بھی ضروری ہے کہ زرعی ماہرین فصلوں کی پیداوار پر پڑنے والے اثرات کو کم کرنے میں مدد کریں اور کسانوں کو بروقت رہنمائی فراہم کریں۔ سینئر ممبران پارلیمنٹ کی جانب سے نائب صدر اور راجیہ سبھا کے چیئرمین جگدیپ دھنکڑ کو سپریم کورٹ پر ان کے حملے کے لیے تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ کپل سبل کی جانب سے کہا گیا کہ انہوں نے کبھی بھی کسی بھی چیئرمین کو اس طرح کی نوعیت کے سیاسی بیانات دیتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ واضح رہے تو جیسا کہ دھنکڑ کی جانب سے اس فیصلے پر سوال اٹھایا گیا تھا جس میں صدر کے لیے بلوں کو منظور کرنے کے لیے ایک ٹائم لائن مقرر کی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ ایک سپر پارلیمنٹ کے طور پر کام کرتے ہوئے جمہوری قوتوں پر جوہری میزائل نہیں فائر کر سکتی۔ وہیں اس حوالے سے آر جے ڈی کے رکن پارلیمنٹ منوج کے جھا کی جانب سے بھی کہا گیا ہے کہ ایگزیکٹو، مقننہ عدلیہ یا پھر میڈیا کو حساس ہونا چاہیے اور ان کے توازن کے ساتھ ہی کام کرنا چاہیے، نہ کہ غیر اخلاقی طریقے سے۔
जम्मू और कश्मीर के राजौरी जिले के एक गांव में गाड़ियों की चेकिंग के दौरान यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर के फौजियों पर हमला करने के इल्जामात के बाद फौज की जानिब से इंक्वायरी का हुक्म जारी कर दिया गया है। वाज़ेह रहे तो जुमारात को देर गई सरहदी गांव लाम के करीब मुबैना हमले में प्रोफेसर लियाकत अली के सर पर चोटें आई थी और एक मुबैना वीडियो भी ऑनलाइन मंजर-ए-आम पर आई है जिसमें प्रोफेसर को खून बहता हुआ दिख रहा है। वहीं एक वाक़या मंजर-ए-आम पर आने के बाद जिसमें राजौरी जिले में फौज के एहलकारों ने मुबैना तौर पर कुछ लोगों से बदतमीजी की थी। वहीं फौज को इस हसास इलाके में एक गाड़ी में दहशतगर्दों की मुकन्ना नकलो हरकत की इतला मिली थी जिसके मुताबिक तलाशी मुहिम चलाई जा रही थी। इब्तदाई मालूमात से ये पता चला कि रोकने जाने के बाद इस शख्स की जानिब से ड्यूटी पर मौजूद सिपाही से हाथापाई की गई और हथियार छीनने की कोशिश की गई। ताहम इंक्वायरी शुरू की गई है। अगर कोई भी एहलकार बदतमीजी का मर्तब पाया जाता है तो फिर मौजूदा कानून के मुताबिक ही उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस हवाले से फौज की जानिब से इंक्वायरी का हुक्म जारी करते हुए ये बयान दिया गया। और अदाकार इमरान हाशमी, जिनकी अदाकारी वाली फिल्म ग्राउंड जीरो 38 सालों में श्रीनगर में रेड कारपेट प्रीमियर करने वाली पहली फिल्म बनने की तारीख रकम करने जा रही है, उनका कहना है कि ये एक अहम और अलामती लम्हा है। इमरान हाशमी प्रीमियर से कबल जम्मू और कश्मीर के शहर पहुंचे थे जहां उन्होंने नामानगारों से बात की थी। इमरान हाशमी की जानिब से कहा गया कि हम अपनी फिल्म ग्राउंड जीरो के लिए तकरीबन 30 दिन तक शूटिंग कर रहे थे। मुझे श्रीनगर वापस आकर बेहद खुशी महसूस हुई। ये बहुत अच्छा लगता है। यहाँ का मौसम बेहद अच्छा है। ये मुंबई से कई गुना बेहतर है। उनकी जानिब से मजीद कहा गया कि यहाँ के लोगों के लिए, इस खित्ते के लिए एक बहुत ही अहम और अलामती ये लम्हा है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और बासलाहियत हैं, लेकिन उन्हें फिल्मों और टेलीविजन में किसी भी सिलसिले में अपनी तख्लीकी सलाहियतों को तलाश करने के लिए एक मीडियम की बेहद जरूरत है। पहली बार नहीं आया हूँ। हमने यहाँ पे शूटिंग की बाकायदा 30 दिन तक अपने फिल्म ग्राउंड जीरो के लिए। बड़ी खुशी हो रही है वापस श्रीनगर में आके। इट्स फील वेरी नाइस। मौसम बड़ा अच्छा है यहाँ पे, मुंबई से बेटर है। और बस ये एक अच्छी बात है कि यहाँ पे स्क्रीनिंग हो रही है और 38 इयर्स के बाद स्क्रीनिंग हो रही है, तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिंबॉलिक मोमेंट है यहाँ के लोगों के लिए, इस रीजन के लिए। और मैं बस न्योता दूंगा बहुत सारे और भी फिल्म मेकर्स को कि यहाँ अपनी फिल्में शूट करें और रिलीज़ करें। थैंक यू। कश्मीर में आपने टैलेंट बहुत देखा होगा, आपको कैसा लगा यहाँ का टैलेंट? आई थिंक बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पे, टैलेंटेड लोग हैं, बस यहाँ पे ज़रिया चाहिए उनको। दे नीड दैट एवेन्यू, फिल्मों में, टेलीविज़न में, जो भी उनका स्ट्रीम है क्रिएटिविटी का, उसको एक्सप्लोर करने का। थैंक यू। इसके साथ ही उर्दू खबरनामा हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।